نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البینات وأیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی وسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ عطا فرمایا، بنی اسرائیل کی ساری کہانی چل رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بھی ہیں، اور بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں بارش کی اللہ نے، اور انبیاء بھی بھیجے، انبیاء بھی پے در پہ بھیجے، ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کے بھی دشمن بن گئے۔ جس طرح بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تکذیب کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، خیانت کی، انہوں نے بدعہدی کی، اور تانے بانے بنتے، سازش جہاں بھی ہوتی ان کے تانے بونے، ان کے ڈانڈے انہیں یہود سے جا کر ملتے تھے، مسلسل سرگرم رہے۔ اسی طرح پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کر چکے تھے، اور ان سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ کر چکے تھے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی، ان کی تاریخ بے وفائیوں سے بھری پڑی ہے، اسی کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح آپ لوگ بے وفائی نہیں کرنا، آپ نافرمانی نہیں کرنا، آپ اللہ کے رسول کے تابعدار بن جاؤ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پھر میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے تو تمہیں خلافت دوں گا، دنیا پھر تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا، لیکن تب ہوگی جب بنی اسرائیل کی طرح نہ کرو۔ اس لیے بنی اسرائیل کا قصہ ہمیں سنا کر ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے ذلیل ہو گئے، اور اس نافرمانی کا صلہ ان کو یہ ملا کہ دنیا اور آخرت کی ذلت ان پر مسلط ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ دونوں عیسائی ہو گئے اور یہودی ہو گئے، ایک غضب شدہ قوم بن گئی اور ایک ملعون قوم بن گئی، یعنی دونوں پھٹکارے ہوئے، دونوں مسترد کیے ہوئے، دونوں جن کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، جن کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا نہ کرنا، آپ بھی بے وفائی ایسی نہیں کرنا، آپ یہ غلطی نہ کرنا جو غلطی وہ کر چکے ہیں۔ ان کا واقعہ بار بار مسلسل کہانی ہمیں سنا کر اللہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، وہ غلطی آپ لوگ نہ کرو۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ وہ غلطی سے بچ رہے ہوں؟ کیا وہ نافرمانی جو انہوں نے بنی اسرائیل نے کی ہے ہم نہیں کر رہے؟ میرے عزیزو، یہی میری اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو، کیا عطا کیا؟ الکتاب، کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے رسول پے در پہ، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، پے در پہ رسول بھیجے۔ کیوں؟ یہ محبت تھی، یہ ان سے الفت تھی کہ ان کو ہدایت مل جائے، گمراہی سے بچ جائے، ان کا مصداق دنیا بھی کامیابی ہو اور آخرت کی بھی کامیابی مل جائے۔ وہ مصداق کسی آیت کے بن جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔
لیکن یہ مومن کو نہیں بھولنا چاہیے، مسلمان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمان کی کامیابی دنیاوی بھی ہونی چاہیے، اخروی بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعا ہے جو مانگا کرتے تھے سرکار جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِرُسُلٍ، پے در پہ رسول بھیجے ان کے پاس، انبیاء بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دیے ہم نے، آتینا عطا کیے یا دیے عیسیٰ ابن مریم البینات، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بینات، یہ معجزات دی، نشانیاں دی۔ یہ معجزات نشانیاں کیوں دی؟ تاکہ شاید یہ سبق حاصل کر سکے، یہ عبرت حاصل کر سکے، ان کو ہدایت مل سکے۔ لیکن یہ ساری نشانیاں معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک سے ایک معجزات طلب کیے، دیکھے، آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دن کی روشنی سے واضح ہو کر بھی یہ گمراہ رہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے دیا تھا، لیکن پھر بھی یہ معجزات کیا تھے؟ اقمح والعبرس، کہ وہ مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور اسی طرح کی نشانیاں دی تھی اللہ نے ان کو، منفرد نشانیاں دی تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، مردہ زندہ ہو جائے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ لیکن مردہ کو زندہ کرنا معجزہ دیکھ کر بھی یہودی ہدایت پر نہ آئے، پھر بھی ان کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جس طرح تم تکذیب پیچھے کر چکے ہو حضرت عیسیٰ کی، خدا کے لیے اس میرے نبی، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو۔ ایسی گمراہی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر، لیکن وہ باز نہیں آئے، جس طرح وہ باز نہیں آئے۔ میرے عزیزو، کہ ہم مسلمان باز آ رہے، ہم نے اپنی عاقبت سنوار لی ہے، ہم نے اپنی آخرت ٹھیک کر لی ہے، کہ ہم درست ہو گئے ہیں، کہ ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا اور ہمارے دل کے حالات کیا یہ صاف ہیں؟ کیا ہم اجلے صاف ستھرے دھلے ہوئے ہیں؟ ہم نہیں میرے عزیزو، ہم ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ کرم ہے ان کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، وگرنہ ہم تو جینے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم انسان رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں، کہ ہماری شکلیں بگاڑ دی جائیں اور ہمارا ستیہ ناش کر کے عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے۔ ہمارے کرتوت ایسے، قربان جائے اس اللہ پر جس کا کرم ہے، جس کا کرم ابتدا میں ہے، انتہا میں بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کے بعد اس نے تعارف کیا کرایا؟ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ اگر میرے بندو، اگر تم غلطیاں کر چکے ہو بنی اسرائیل کی طرح، تو اگر غلطیاں ہو گئی ہیں اور یہ گناہ ہو گئے ہیں، تمہارے گناہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ تمہارے آسمان تک گناہ چلے گئے، پھر بھی اگر توبہ کر لو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خصوصی نام ہے۔ لیکن کیا ہم اس ڈیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کوتاہیاں ختم ہو رہی ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے جھٹلایا، اور معجزات کے علاوہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت جبرائیل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ چلنا بھی یہود کو مائل نہ کر سکا، ان کو ہدایت پر نہ لا سکا۔ اور ان میں بعض مفسرین نے لکھا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سے مطلب ان کے پاس اسم اعظم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اسم اعظم ہونے کے باوجود بھی وہ ہدایت پر اور صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر نہ چلے۔ اور یہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ کیا جائے بروح القدس کا، کہ حضرت جبرائیل چلتے تھے ساتھ ساتھ، وَأَيَّدْنَاهُ ساتھ ساتھ چلتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو بھی وہ ہدایت پر نہ آ سکے، حالانکہ ان کے لیے کھلی نشانی تھی، حضرت جبرائیل ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ جھوٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ غلطی نہیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کا فرمان ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اللہ کا حکم ہے، جو بھی کریں فرمائیں گے، لیکن انہوں نے نہ کیا۔ تو میرے عزیزو، آج نہ جبرائیل آئیں گے، نہ کوئی نبی آئے گا۔ ہم سوچیں کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، یہی
یہی نشانی ہے ہمارے پاس. یہ قصے واقعات کیوں بتائے ہم نے؟ کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے پاس اب یہی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ دیکھو اس طرح قومیں تباہ ہوئی ہیں، اس طرح قومیں برباد ہوئی ہیں، اس طرح نشانیاں دیکھ کر بھی وہ تباہی سے باز نہیں ہے، بچ نہیں سکے. تو امت محمد آپ لوگ خیال کر لو. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم. افکلما جاءکم، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا، جاءکم رسول، کوئی رسول لایا تمہارے پاس، بما لا تہوی، یعنی لایا کیا؟ حکم لایا، اللہ کا فرمان لایا، قرآن لایا، کوئی کتاب لایا، شریعت لایا، دین لایا، اسلام لایا. جاءکم رسول، اسلام لایا، حکم لایا، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہیں اچھا نہ لگا، جو تمہیں برا لگا، نعوذ باللہ من ذالک، جسے تم نے پسند نہ کیا چونکہ تمہاری انا کے خلاف تھا، تمہارے تکبر کے خلاف تھا، اور تمہاری زندگی کے خلاف تھا، تمہاری پنچایت کے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے، تمہارے رسوم و رواج، تمہارے سب کچھ کے خلاف تھا، اس لیے تم نے ان کو کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں استکبرتم، تم نے تکبر کیا، یعنی اس سے منہ موڑا، اس حکم سے منہ موڑا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، فَفَرِيقًا، ایک فریق کو تم نے کذبتم کیا، جھٹلایا. یہ بنی اسرائیل کی بات ہے. بنی اسرائیل نے کن کو جھٹلایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، دو نبیوں کو جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرے فریق کو آپ نے قتل کیا، نعوذ باللہ. اب دیکھیں قتل کرنے والے وہ بھی کون ہیں؟ بنی اسرائیل. کس کو کیا ہے؟ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت زکریا کو بھی انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا. اس کو اللہ فرما رہے ہیں وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم نے قتل کیا تھا. ایک اور لوگ تھے، یہ پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیارے تھے. ان کو قتل کر کے تم نے تباہی اپنے ذمہ لے لی، بربادی اپنے ذمہ لے لی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور جن کو جھٹلایا وہ کون ہیں؟ وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. میرے عزیزو، یہ واقعہ تو ہے بنی اسرائیل کا، کرتوت ہے بنی اسرائیل کے. سنانا مجھے اور آپ کو ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ خدا را امت محمد جس طرح انہوں نے جھٹلایا آپ نہ جھٹلاؤ. ہم پریکٹیکلی اگر زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے نبی نے آنکھوں کی خیانت سے روکا، ہم رکے کیا؟ نہیں رکے. ہمارے نبی نے زبان کی غیبت سے منع فرمایا، کہ ہم منع ہوئے؟ نہیں ہوئے. ہمارے نبی نے گالی سے منع فرمایا، کہ ہم منع ہوئے؟ نہیں ہوئے. ہمارے نبی نے کسی کی برائی سے منع فرمایا، کہ ہم برائی سے باز آئے؟ نہیں ہے. ہمارے نبی نے نفرت سے منع فرمایا، کہ ہم نفرت سے باز آئے؟ نہیں ہے. ہمارے نبی نے لڑائی سے منع کیا، کہ ہم، یہاں تک کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حق پر ہو، حق پر ہوتے ہوئے لڑائی کو چھوڑ دو، لڑو نہ، جھگڑا نہ کرو، میں ضامن ہوں جنت میں گھر دلاؤں گا. اس سے بڑی کیا وہ ہوگی؟ گارنٹی کیا ہوگی اس سے بڑی؟ کیا ہم لڑائی سے بچتے ہیں؟ نہیں. ہم گالی سے بچتے ہیں؟ نہیں. ہم غیبت سے بچتے ہیں؟ نہیں. ہم اسی طرح باقی برائیاں جتنی ہیں، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو دکھ دینا، بچتے ہیں. بیت اللہ کو توڑ دینے سے زیادہ جرم اور گناہ ہے مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کو دکھ دینا، مسلمان کو گالی دے دینا. لیکن ہم بچتے ہیں؟ نہیں بچتے. تو میرے عزیزو، یہی واقعہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے، قوم بنی اسرائیل کے کرتوت ہمیں بتا کر ہمیں بتا رہے جا رہے ہیں کہ امت محمد سے یہ توقع نہیں ہے. دیکھو اللہ کا پیار، دیکھیں اللہ کا یہ پیار ہے، اللہ کی یہ محبت ہے، یہ الفت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پسندیدہ ہے. اس لیے اللہ نے سب کی سردار امت بنایا، اس کو آخری امت بنایا، لیکن درجہ ایسا دیا جیسے درمیان میں آئی ہے. آخری امت بنایا لیکن یہ ساری اسی کی گواہی معتبر ہوگی پیچھے امتوں کے لیے. آخری امت بنایا لیکن سب سے بڑی امت بنایا. آخری امت بنایا لیکن سب سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. اعزاز ہے، اس اعزاز کو برقرار رکھنا چاہیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ غلطیاں جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں اس امت کو نہیں کرنی چاہیے.
وہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انہوں نے جھٹلایا، تو ہماری آنکھیں نہیں جھٹلانی نعوذ باللہ، ہمارے کان نہیں جھٹلا رہے نعوذ باللہ، ہماری زبان نہیں جھٹلا رہی نعوذ باللہ، تو ہمارے دل، ہماری زندگی، ہمارے رات دن، ہمارے بازار، ہماری سیاست، ہماری طرز حکمرانی، ہماری تجارت، ہماری دکانیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ جس طرح پیش آنا، یہ ہم جھٹلا رہی نہیں رہے نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نبی نے بیوی کے لیے کیا فرمایا؟ ہمارے کیا کرتے ہیں مسلمان؟ میرے نبی نے پڑوسیوں کے لیے کیا فرمایا؟ کیا کرتے ہیں مسلمان؟ میرے نبی نے رشتہ داروں کے لیے کیا حکم دیا؟ کیا کرتے ہیں مسلمان؟ ہر قدم پر ہم جھٹلا رہے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ رمضان اور روزہ کیسے عبادت قبول ہوگی؟ اور کیسے اللہ فریاد سنے گا؟ تو آئیے اس رمضان کے صدقے اس روزے کی برکتوں کو سمیٹے ہم، جو غلطیاں کوتاہیاں پچھلی قومیں کر چکی ہیں اور تباہی کی طرف گئی ہیں، اور یقینی تباہی ان کے مقدر میں ہے، وہ تباہی ہم اپنے حصے میں نہ لیں، ساری ان غلطی کوتاہیوں کو ہم چھوڑ دیں، ہم توبہ کر لیں جن غلطیوں کوتاہیوں کو وہ کر چکے ہیں۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اللہ میرے ساتھیوں کو 100% امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما بردار بنائے، پرہیزگار بنائے اور اطاعت گزار بنائے۔